إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تمہیں دعائیں کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں قرب حاصل کرنا ہے، ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرو۔ ان آیتوں کو بہت سارے نام نہاد مسلمان اور مختلف عقائد کے ماننے والے لوگ اپنی اپنی طبیعت سے اس کی توضیح اور تشریح کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ کہ مزاروں پہ چلے جاؤ، مرے ہوئے آدمی کے دروازے پہ دستک دو، وہاں پر تمہارا وسیلہ مل جائے گا۔ کوئی کہتا ہے اپنے دماغ سے اٹکل پچو لگا کے یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جس طریقے سے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے کسی بزرگ کے بغیر ضرورت کے، اگر جب تک کہ جو لوگ دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، بڑے بزرگ لوگ ہیں جو اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگ اور پیر لوگ تھے، جب تک ان کے در پر، ان کے آستانے پر آپ حاضری نہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک آپ کی رسائی نہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تک آپ کی رسائی نہ ہوگی۔ اس طرح کی باتیں لوگ بناتے ہوئے پھرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وسیلہ کون کون سی چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے۔ وسیلہ ہمیشہ 3 چیزوں سے مانگی جا سکتی ہے، 3 چیزوں کے علاوہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا وسیلہ جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، بڑی آسانی سے کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو سمجھانے والے لوگ سمجھا دیتے ہیں۔ اس کو یاد رکھو تاکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جاؤ، تمہارے اس ایمان و ایقان کے اندر کوئی آدمی تحریف پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ کے ساتھ اگر دعا کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ یاد کیجئے۔ آپ یہ کہیے اے مالک کون و مکاں، تو ستار ہے، اللہ کا نام ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، رحمان بھی ہے، ستار بھی ہے۔ یہ جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے اگر آپ روبرو ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو کسی وسیلے کے ذریعے اگر دعا کرنا چاہتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کے اندر 3 طریقہ ہے وسیلہ مانگنے کا۔ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا تذکرہ کیجئے۔ اے مولا تو ستار ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، میری خطائیں اتنی ہیں، اے اللہ میں ناتواں ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز سے میں مدد کی امید نہیں رکھتا، اے مالک رات کی تاریکی میں پکار رہا ہوں، تو جانتا ہے میرے جذبات و احساسات کو۔ اللہ کے صفاتی نام سے اگر آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ 1 نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا وسیلہ لیا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ یاد کیجئے، آدمی اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ لے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے، اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ کے لیے کیا ہے، دل کے اندر جذبات کیا ہے، دنیا کیا نام دیتی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا کرنے کے لیے جائیں، مسجد کا رخ کریں، آپ کا اگر کوئی بدماش ساتھی ہے جو آپ کے غلط دنوں میں آپ کے ساتھ تھا، وہ آپ کو تانا کر سکتا ہے، کیا بات ہے بہت زیادہ مولانا ہوتے جا رہے ہو، کیا بات ہے کہ بہت زیادہ مسجدوں میں جا رہے ہو، ارے سب ٹھیک ٹھاک تو ہے نا۔ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ اللہ کے لیے مسجدوں میں آ رہے ہیں، رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ نے کسی غریب اور مسکین آدمی کی مدد کر دی ہے، اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اگر کسی عبادت کو، کسی بھی عمل کو اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اپنے اچھے اعمال کو یاد کیجئے۔ جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا ان غار والوں کا تذکرہ کہ چند لوگ غار میں پھنس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کو بند کر دیا، 3 لوگ پریشان ہیں غار کے اندر، تینوں کے تینوں پریشان ہیں، ایک مدت بیت گئی، غار کا پتھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، کیا دعا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اے مالک کون و مکاں، میں روز بکریاں چرا کر کے جنگل سے آیا کرتا تھا اور بکریوں کی
کہ تھن سے دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی ماں کو پلاتا تھا. میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہتے تھے, پیاس سے, لیکن میں اپنے بچے کے سامنے پیش نہ کرتا تھا, اس لیے کہ میں اپنی ماں کی عظمت کو جانتا ہوں. میری ماں نے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا ہے, میری ننھی انگلیوں کو پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا ہے. یہ وسیلہ اچھے اعمال کا کیسے؟ اے اللہ اس غار میں پھنس گیا ہوں, اندھیری جگہ ہے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اے اللہ میں بے بس ہوں, مجبور ہوں, کمزور ہوں, میری بے بسی کو تو جانتا ہے. دنیا مجھے اپنی نظروں سے نہیں دیکھ پا رہی ہے, نہ کوئی کمیونیکیشن کا دور تھا, نہ الیکٹرانک کا دور تھا کہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے موبائل سے آپ دوسرے لوگوں کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ بھیا میں فلانے جگہ حادثے میں پھنسا ہوا ہوں, ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں. بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, مولا میں بے بس ہوں, کمزور ہوں, تجھے یاد کرتا ہوں, بڑی عاجزی سے یاد کرتا ہوں. اے مولا میں اپنی ماں کو دودھ پلایا کرتا تھا, ایک مرتبہ جنگل سے آنے میں تاخیر ہو گئی, میں بکریاں لے کر کے آیا تو دیکھا کہ میرے بچے میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے, میری ماں بھی سو گئی, میرے بچے جاگے ہوئے, میری ماں سو گئی. میرے بچے میرا پیر پکڑ کے مجھ سے کہتے رہے کہ دودھ دیجئے, اور میں دودھ کو بکری کے تھن سے نکالنے کے بعد پیالہ ہاتھ میں لے کر ماں کے پیر کے سامنے کھڑا تھا. میرے بچے پیاس کی شدت سے تڑپتے رہے, لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا, بلکہ اپنی عادت کے خلاف سمجھا, بلکہ میں نے اس کو نافرمانی پہ معمول کیا کہ میری ماں بھوکے سو گئی ہے, میں اپنے بچے کو کیسے پلا دوں. اے اللہ اس وقت تک میں دودھ کو لے کر کے ماں کے سامنے کھڑا رہا جب تک کہ میری ماں سو کر کے اٹھ نہ گئی. اے مالک کون و مکان, اس اندھیری کوٹھری میں تجھے یاد کرتا ہوں, اگر میں نے اس عمل کو تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مصیبت سے تو نجات دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی. گویا اپنے اچھے عمل کے وسیلے سے آدمی دعا مانگے. اور تیسری چیز جس میں یہ سبھی باطل عقائد اور خود ساختہ باباؤں اور بزرگوں اور بڑی بڑی پگڑیوں والے جو مزاروں کے نام پر پتہ نہیں کون کون سی دکان کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پیسوں سے گانجا, چرس اور شراب کی بوتلیں توڑتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آئیے سارا معاملہ آپ کا یہی سے حل ہوگا. نماز نہیں پڑھیے گا, روزہ رکھیے, چوری کیجئے, ڈکیتی کیجئے, سب چلے گا. بابا کے یہاں پر آ کر کے ایک چادر ڈال دیجئے اور تھوڑا سا شیرنی وغیرہ کچھ پیسہ میرے جیب میں ڈال دیجئے, سب معاملہ آپ کا حل ہو جائے. تیسرا نقطہ قابل غور ہے, اگر کسی نیک اور بزرگ آدمی کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے, لیکن کس آدمی کا؟ جو آدمی زندہ ہو. مردہ آدمی کا وسیلہ نہیں چلے گا. لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ارے یہ تو ایک مکھی کو پیدا نہیں کرنے والے لوگ ہیں, مر گئے ہیں, روح نکال لی گئی ہے, وہی گھر وہی مکان جس میں لوگ اسے عزیز رکھتے تھے, پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھتے تھے باباؤں کو, انتقال کر گیا ہے تو ایک روز سے زیادہ تو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے, مٹی کے نیچے دبا دیا. مرے لوگوں کا وسیلہ نہیں چلتا, یہ شریعت کا قانون ہے. 3 لوگوں کا وسیلہ ہر صورت میں اگر آپ اس وسیلے سے دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا. آپ اس کو ذہن نشین کر لیں. ایک وسیلہ اللہ کے اسماء و صفات کا, دوسرا وسیلہ اپنے نیک عمل کا, تیسرا وسیلہ آپ کے سماج معاشرے کے اندر اگر کوئی بوڑھا بزرگ آدمی متقی آدمی ہے, نماز روزہ تہجد کا پابند ہے, تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے لوگ کہتے تھے کہ بارش کے لیے دعا کر دیجئے, اور بھی دوسری ضرورتوں کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ دعا فرماتے تھے. تو یہ وسیلہ اسلام کے اندر زندہ لوگ, اگر نیک آدمی ہے وہ بھی زندہ ہے, اور نیکی کا بھی معیار اسلام نے متعین کیا. دیکھنے میں لگنا چاہیے کہ نیک آدمی اپنی طبیعت سے کھڑا ہو کے درود نہیں پڑھتا ہو, جس درود کا کوئی تذکرہ نہیں ہو, اتنا لمبا لمبا مالا نہیں لٹکا کر کے ہو, جبہ قبہ نہیں لگایا ہوا ہو غلط طریقے سے, آنکھوں میں سرما پھیرے ہوئے ہیں اور بدن سے بو آ رہی ہے, 2 مہینے سے غسل نہیں کیا ہے. اس قسم کے لوگوں سے وسیلہ نہیں مانگنا ہے آپ کو, اور دعا نہیں کرنا ہے. آپ کو ایسے لوگوں کو تلاشنا ہے جس کے اندر نفاست ہو, طہارت ہو, پاکیزگی ہو,
متقی ہو، پرہیزگار ہو، خاکساری ہو، اترا کر کے چلنے والے کو نہیں، جس کے آگے پیچھے 5-6 لوگ چلتے رہتے ہیں اور ایسے اترا کے چلتے جیسے لگتا ہے کہ زمین پر احسان کرنے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کا وسیلہ نہیں چلے گا. نیک لوگ، کہا جاتا ہے کہ جو ڈالی جتنی پھلدار ہوتی ہے وہ اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے. نوشاد جھک کے مل کے عزت اسی میں ہے، جو شاخ گل ہری ہو لچکتی ضرور ہے. جو انسان جتنا متقی ہوگا اتنا نرم دل ہوگا، اتنا خاکسار ہوگا، متواضع ہوگا، اس کے اندر نمائش نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، اور غلط طریقے سے وہ اپنی طبیعت کا احترام پیش کرنے والا نہیں ہوگا.